لیتے سر شیعہ مسلک کے کتنے فرقے ہیں؟ شیعہ مسلک کے فرقوں کو اگر آپ لیں گے تو امام زین العابدین علیہ السلام سے فرقے بننا شروع ہوئے، اور تعداد میں تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 4 5 سے بھی زیادہ ہی ہوں گے، لیکن جو مشہور فرقے ہیں ان کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں۔ اس میں اسماعیلی، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کو اپنا 7واں امام، امام جعفر صادق کو 6واں امام، اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ اور جو اثنا عشریہ یعنی ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ اور پھر اس وقت پوری دنیا میں جو غالب اکثریتی شیعہ لوگ ہیں وہ اثنا عشریہ ہیں، 12 امامی ہیں، 12 امامی ہیں۔ زیدیہ بھی شیعہ فرقہ ہے، وہی میں غالیہ، زیدیہ، رافضہ، جی ہاں، غالیہ، جی ہاں، اور روافظ شیعہ کہلائے ہیں ماضی میں، زیدیہ کہلائے ہیں، واقفیہ کہلائے ہیں، مرجعہ کہلائے ہیں۔ ان ناموں سے شیعہ مختلف ادوار کے اندر فرقے بنتے رہے ہیں، مگر اس وقت جو غالب اکثریتی شیعہ شناخت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اثنا عشری ہیں، جن کی تعداد غیر اثنا عشریوں سے 90% زیادہ ہے۔ یعنی آپ شیعہ جو مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور وہ خلافت کے حوالے سے جو ہمارے یہاں کی ایک خاص بحث ہے اس کا عنوان رکھتے ہیں، وہ جو پہلا امام مولا علی کو مانتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک مشترک ہیں، پھر امام جعفر صادق کے زمانے میں اور امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، پھر امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ اور اس وقت بھی تقریباً 400 سال سے جو اکثریت بڑی تعداد شیعوں کی ہے وہ اثنا عشریوں کی ہے۔ اچھا سر، شیعہ، میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ جہاں شیعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کی بہت تعریف کی، اپنے شیعہ کے بہت متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے، یہ آپ کی کتابوں سے میں نے لیا ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ دیکھیں، ضروری ہے جس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، جائز ہے تو جائز ہے کیونکہ قرآن میں آیت آئی ہے، نبی مکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، بعض صحابہ کی اولادیں متع کی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے، صحابہ کرام نے لیکن کیا۔ بعد میں یہ حرام ہو گیا یہ کہتے ہیں، مگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، متع حرام قرار نہیں دیا گیا۔ متع آخر تک ہمیشہ نبی مکرم نے، خلفائے ثلاثہ نے، مولا علی نے، کسی نے متع کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ ابن عباس کا فرمانا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک بات ہے کہ واجب ہے، لازم ہے، تو جس کو حرام میں زنا میں پڑنے کا خوف ہے اس میں تو واجب ہے، وہ تو متع کرے بھائی، زنا نہیں کرے، حرام کام نہیں کرے، اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا تھا؟ نہیں، حرام پتہ ہے کہ حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، آپ نہیں مانتے؟ اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہی جو کتاب ہے ملا یعذر الفقیہ، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی کی جلد اول میں اذان کے بارے میں، آپ کی جو اذان ہے اس میں ہے کہ یہ جو اذان میں آپ کا اضافہ ہے یہ اضافہ ہے، اور لعنت فرمائی ہے جنہوں نے یہ اضافہ کیا۔ یہ اس کا میں ایک پیج لے کے آیا ہوں، یہ جی میں متوجہ ہوں۔ ہاں جی، یہ وہ پیج ہے جس میں ہے کہ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ علی ولی اللہ اور وہ بالفصل خلیفہ بالفصل نہیں ہے، خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ جی